ورام بن ابی فراس لکھتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی بہت زیادہ مریض ہو گئے تھے اور بستر سے لگ گئے تھے۔ ان کی مریضی اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ اس مریضی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سعد کو جب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی بہت زیادہ مریض ہو گئے ہیں تو وہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کا حال پوچھ سکیں۔ جیسے ہی حضرت سلمان فارسی سعد کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ سعد حیرت زدہ ہو کر سوال کرتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سلمان فارسی جواب دیتے ہیں کہ میں دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا سے جدا ہو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے وعدہ دیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی سے صرف اتنا ہی فائدہ حاصل کریں گے، صرف اتنا ہی سامان لے کر جائیں گے کہ جتنا ایک سوار آدمی لے کر جا سکتا ہے تاکہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا سامان اس سے زیادہ ہو گیا ہو، تجاوز کر گیا ہو اور میرے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جائے۔ جب حضرت سلمان فارسی نے سعد سے یہ کلمے کہے تو سعد نے حضرت سلمان فارسی کے کمرے میں ایک نگاہ دوڑائی، اپنے اطراف دیکھا تو اسے سوائے ایک لوٹے کے، ایک طشت کے اور ایک پیالے کے کچھ نظر نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی کا اصلی نام روزبے تھا کہ جسے بعد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے سلمان رکھا۔ حضرت سلمان فارسی ایک آنکھ کی پوجا کرنے والے خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے آنکھ کی پوجا نہیں کی، بلکہ ان کا اعتقاد تھا کہ خدا موجود ہے اور وہ آنکھ کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ سب نے حضرت سلمان فارسی کو بہت زیادہ سمجھایا کہ وہ آنکھ کی پوجا کریں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے طے یہ پایا کہ اسے 6 ماہ زندان میں بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی اس بات سے ہٹتا نہیں ہے تو اس کو پھانسی دے دی جائے۔ جب حضرت سلمان فارسی کو اس بات کا معلوم ہوا کہ اسے زندان میں بھیجا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے پھانسی دے دی جائے گی تو وہ اپنی پھوپھی کی مدد سے وہاں سے فرار کر گئے۔ وہ بیابان کی طرف چلے گئے۔ بیابان میں ان کی ملاقات ایک کاروان سے ہوتی ہے کہ جو شام کی طرف جا رہا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وہ ایک یہودی کے غلام تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان کو یہودی سے خرید لیتے ہیں اور ان کا خوبصورت نام سلمان رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس قدر سلمان کو جنت میں جانے کا شوق ہے، اس سے زیادہ جنت کو سلمان کو دیکھنے کا شوق ہے، خود میں لانے کا شوق ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کے دل کو خدا نے ایمان کی روشنی سے منور کر دیا ہے، سلمان کو دیکھ لے۔ ان کی عظمت اس قدر زیادہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سلمان مجھ سے ہے، جو کوئی اس پر ظلم کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اگر کسی نے اس کو اذیت کی تو اس نے مجھے اذیت کی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلمان اسم اعظم کو جانتے تھے۔
حضرت سلمان فارسی علم حاصل کرنے کے عاشق تھے، اس قدر عاشق تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر دین ثریا میں ہوتا تو سلمان اس تک دسترسی حاصل کرتے۔ ثریا ایک ستارے کا نام ہے۔ حضرت سلمان فارسی بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جس وقت انہیں مدائن میں حکومت کے لیے بھیجا تو وہ گدھے پر سوار ہو کر اکیلے چل پڑے۔ مدائن کے لوگوں کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی کہ نیا حاکم آ رہا ہے کہ جس کا نام سلمان فارسی ہے اور وہ مدائن آنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، راستے میں ہے۔ مدائن کے لوگ اس کا انتظار کرنے لگے، اس کے راستے پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن دیکھتے تھے کہ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے اور ان کے شہر کی جانب آ رہا ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے مدائن کے حاکم کو راستے میں تو نہیں دیکھا؟ کیا تمہیں کوئی حاکم راستے میں نظر آیا ہے؟ اب حضرت سلمان فارسی ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مدائن کا امیر کون ہے، حاکم کون ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ سلمان فارسی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی ان سے کہتے ہیں کہ میں حاکم کو تو نہیں جانتا ہوں، لیکن سلمان فارسی میں خود ہوں۔ تمام لوگ اس کے احترام میں اپنی سواریوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کو حضرت سلمان فارسی کو پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ گدھا ہی کافی ہے، بہتر ہے میرے لیے گدھا، اور اسی حال میں شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں حکومت کے محل میں لے کر جائے کہ جسے دارالامارہ کہتے ہیں، لیکن وہ منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حاکم نہیں ہوں کہ میں دارالامارہ میں جا کر رہوں۔ ایک دکان کو کرائے پر لیتے ہیں اور وہیں پر خود رہنے لگتے ہیں اور وہیں سے حکومت کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں۔ بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے پاس جانور کی ایک کھال تھی کہ جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے۔ ایک لوٹا انہوں نے طہارت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک عصا تھی کہ وہ راستہ چلتے ہوئے ان پر ٹیک دیتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن سیلاب آ جاتا ہے، بہت زور کا سیلاب تھا۔ تمام لوگ پریشان تھے، خوفزدہ تھے، چیخ چلا رہے تھے کہ ان کا سامان سیلاب میں بہہ رہا ہے، ان کے مویشی سیلاب میں بہہ رہے ہیں، ان کے بچے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، فریاد بلند کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اس کھال کو اپنے کندھے پر ڈالا، ایک ہاتھ میں لوٹے کو پکڑا اور ایک ہاتھ میں عصا کو پکڑا اور بغیر کسی خوف کے نجات کے راستے کی جانب چل دیے، اور کہتے جا رہے تھے کہ وہ لوگ کہ جو پرہیزگار ہیں، وہ لوگ کہ جن کا وزن کم ہے، سامان کم ہے، وہ لوگ کہ جنہیں دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، قیامت کے دن اس طرح سے نجات حاصل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی بھی صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہوئے نظر آتے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ مجھ سے ہیں، جبکہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سلمان و من اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، سلمان مجھ سے ہیں۔ انہوں نے دین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کر لیا۔